ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقال الحسين عليه السلام هل من ناصر ينصرنا صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد صلوات امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب ایک استغاثہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضرت کے استغاثے کا ترجمہ یہ ہے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ایسا مددگار جو میں حسین کی مدد کرے۔ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی فریاد سننے والا جو ہم بے کسوں کی فریاد کو سنے۔ توجہ فرمائیے گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ سوچنا یہ ہے، غور اس بات پہ کرنا ہے کہ مدد چاہتے کیسی ہیں۔ ظاہری جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ شاید 3 دن کی پیاس ہے تو یہ چاہ رہے ہوں گے کہ میں 3 دن کا پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ، 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ توجہ ہے؟ تو یہ رضائے خدا کے لیے پہلی مرتبہ نہ کوئی حسین کے لیے پیاس برداشت کرنا ہے، نہ کوئی بھوک برداشت کی ہے۔ رضائے خدا اور خوشنودی خدا کے لیے تو بھوک اور پیاس اس وقت برداشت کر چکے ہیں جب ابھی سن مبارک مشکل سے 4 سال کا تھا اور اپنے حصے کا کھانا اور پانی مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کو پلا کر اور کھلا کر خالق کائنات سے اپنی شان میں قصیدہ سن چکے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جی یہ قصیدہ خالق کائنات سے پہلے اپنے نام اور اپنے حصے کروا چکے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ چکے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تجھے صرف اور صرف بس و بس خالصتاً رضائے خدا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں۔ تو پھر خدا بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے کانا سعیکم مشکورا، اگر تم ان سے جزا و شکریہ نہیں چاہتے تو پھر میں خدا تمہارا شکریہ۔ توجہ ہے؟ تو گویا کہ یہ بھوک اور پیاس والی امداد تو نہیں چاہتے۔ دوسرا، ممکن ہے کہ میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں، دشمنوں کے گھیروں کو توڑو، فوجوں کو ہٹاؤ اور میری جان کو۔ اگر ایسا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس گھیرے کو توڑنے کے لیے
علی اکبر کافی نہ تھے؟ جی اس فوج کا گھیرا توڑنے کے لیے کیا عباس علمدار کا ایک ہی حملہ کافی نہ ہو سکتا تھا؟ یقیناً ہو سکتا تھا۔ تو پھر جو مدد مانگ رہے ہیں، امداد مانگ رہے ہیں، نصرت طلب کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ بس ایک آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے اور اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کر دینا ہے۔ سب سے پہلے اس استغاثہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حسین کربلا آئے کیوں تھے۔ استغاثہ کو سمجھنے کے لیے تو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا تشریف لائے کیوں تھے۔ اگر صرف اس لیے کربلا آئے تھے کہ میں قتل ہو جاؤں گا، میرے بھائی مارے جائیں گے، اکبر کے سینے میں برچھی اتر جائے، میری بہنوں کی چادریں لٹ جائیں، ان کے خیمے جل جائیں اور وہ رسن بستہ ہو کر کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں جائیں، صرف اس لیے کہ تو بڑی بڑی مجالس کروائے، تو بڑے بڑے جلسے کروائے، تو بڑے بڑے خطیبوں کو بلوائے، جی تیرے بڑے بڑے جلسے ہوں، بڑی بڑی مجالس ہوں، بڑے بڑے خطبہ آئے، بڑے بڑے ذاکرین آئے اور وہ تجھے راگ رنگ کی بولیاں سنائے، وہ تجھے سر تال پہ نچوائیں، گھمائیں، جھمائیں اور اپنی جیبوں کو بھریں اور گھروں کو چلے جائیں، تو انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا یہ کوئی عظیم مقصد نہ تھا۔ کیا ماحول ہے آج کل تیری اور میری مجالس کا؟ یہ تو ایک مدرسے کا اور مثالی مدرسے کا جلسہ ہے۔ یہ تو اس شخصیت کی سرپرستی میں اور نگہبانی میں جلسہ ہو رہا ہے جس شخصیت نے پاکستان میں لوگوں کو عقیدہ توحید سکھایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی یہ احسان الہی ہے، یہ لطف خداوندی ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمی الشیخ محمد حسین نجفی کی صورت میں یہ احسان الہی ہے، یہ لطف خداوندی ہے کہ اس نے پاکستان میں اس شخصیت کو پاکستان کی تشیع کے لیے وسیلہ بنایا، تجھے نصیری ہونے سے بچایا، تجھے غالی ہونے سے بچایا، تجھے مشرک ہونے سے بچایا۔ یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد حسین نجفی شخص کا نام نہیں، شخصیت ہے۔ وہ اپنے اندر پوری ایک جماعت ہے، وہ اپنے وجود میں پوری ایک تحریک ہے، وہ اپنے وجود میں پوری ایک تنظیم ہے۔ اور یہ وعدہ الہی ہے کہ جو خدا کے مقرب بندوں سے ٹکراتا ہے، ٹکرانے والا تو پاش پاش ہو جاتا ہے۔ یہ مقربان الہی کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی۔ کیا مقصد تھا زہرا کے لال کا کربلا میں آنے کا؟ صرف تیری حظ نفس کے لیے مجالس ہوں، صرف تیری تفریح تباہ کے لیے مجالس ہوں؟ جی آج کل تو مجلس کا یہی مفہوم رہ گیا ہے، حظ نفس، تفریح تباہ، کسد لذت۔ فلاں فلاں جناب کہاں جا رہا ہے؟ مجلس میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ فلاں صاحب آ رہے ہیں، بند بڑا پڑدا ہے، وہ تو بند تو مجھ ہی نہیں پچندی ہے، فلانے دا بند تے مجھ ہی نہیں پچندی، فلاں کا مسدس بہت اچھا ہے، فلاں خطیب چٹکلے بڑے لگاتا ہے،
وہ نکتہ دان بڑا ہے. میں تجھ سے پوچھتا ہوں, توجہ کیجئے گا, میں تجھ سے پوچھتا ہوں, تو حسین کی مجلس میں آ رہا ہے یا اس خطیب کی خوشنودی کے لیے آ رہا ہے؟ پیش نظر کس کی خوشنودی ہے, اس نکتہ دان خطیب کی یا اس حسین مظلوم کی جس نے تیری عاقبت بچانے کے لیے, جس نے تیری دنیا بچانے کے لیے, جس نے تیری آخرت بچانے کے لیے, جس نے تیرا دین بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. خوشنودی اس کی عزیز ہے یا اس نکتہ دان خطیب کی؟ کیوں آئے تھے حسین کربلا میں 72 گھنٹے کی نان سٹام مجلس کے لیے؟ بہتر گھنٹے کی نان سٹام مجالس, نہ کوئی اذان کا وقفہ, نہ کوئی نماز کا وقفہ, نہ کوئی دین کی بات, نہ کوئی شریعت کی بات, نہ کوئی عمل کی بات, نہ کوئی علم کی بات. یہ تو مقصد نہیں تھا زہرا کے لال کا کربلا میں آنے کا. اس مقصد کے لیے تو اتنی بڑی قربانی نہ دی تھی. جی قربانی دی تھی تو کیوں دی تھی؟ کربلا آئے تھے تو کیوں آئے تھے؟ آپ سب کا جواب یہی ہوگا, کربلا آئے تھے دین بچانے کے لیے, کربلا آئے تھے قرآن بچانے کے لیے, کربلا آئے تھے شریعت بچانے کے لیے, کربلا آئے تھے اسلام بچانے کے لیے, کربلا آئے تھے ایمان بچانے کے لیے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر حسین کربلا میں آئے تھے شریعت بچانے کے لیے, وہ شریعت کہاں ہے؟ جی وہ شریعت جس کو بچانے کے لیے زہرا کے لال نے اتنی بڑی قربانی دی تھی, کہاں ہے وہ شریعت؟ وہ شریعت جو حسین نے بچائی تھی نہ تیرے گھر میں نظر آتی ہے, نہ تیرے ممبر میں نظر آتی ہے, نہ تیری محفل میں نظر آتی ہے, نہ تیری مجلس میں نظر آتی ہے. کہاں ہے وہ شریعت؟ دوسرا جواب, حسین دین بچانے کے لیے آئے تھے. اگر دین بچانے کے لیے آئے تھے تو کہاں ہے وہ دین؟ جی نماز ہم نہیں پڑھتے, زکوٰۃ ہم نہیں دیتے, خمس ہم نہیں دیتے, داڑیاں ہم منڈواتے ہیں, شراب ہم پیتے ہیں, غیبت ہم کرتے ہیں, برادر مومن کا گلہ ہم کرتے ہیں, بغض و حسد و کینہ و عداوت و نفرت و قدورت ہمارے دلوں میں بھری ہوئی ہے. کہاں ہے حسین کا بچایا ہوا دین؟ جی قرآن بچانے گئے تھے. بھئی وہ قرآن جو حسین نے بچایا تھا وہ الماریوں کی زینت ہونا چاہیے تھا یا تیری اور میری آنکھوں کا نور ہونا چاہیے تھا؟ جس قوم کا ہادی, جس قوم کا رہبر نوکے سنان پہ قرآن پڑھے, وہ قوم مسجد میں بھی قرآن نہ پڑھے. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اب آئیو سے استغاثہ کی طرف, بس آخری جملہ, حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے میں حسین کی مدد کرنے والا, کوئی ہے میں حسین کی مدد نصرت کرنے والا, حل من مغیث یغیثنا, کوئی ہے میں حسین کی فریاد کو سننے والا. کیا مطلب؟ حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے لاشوں کے درمیان پڑی ہوئی نماز کی نقل اتار کر نماز کو ادا کرنے والا. ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اے سی والی مسجد میں نماز پڑھنا آسان ہے, اکبر کے لاشے کے سامنے نماز پڑھنا مشکل ہے. اچھا اگر کوئی آپ کو پکارے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ میں حاضر ہوں, لبیک. یہی جواب ہے نا. اب حسین نے جو کہا ہے حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا, تو اس کا جواب کیا ہے؟ لبیک یا
کیا جواب ہے؟ سب بولے نا یار، کیا جواب ہے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا، کیا مطلب؟ اگر تیری مسجد آباد ہے تو لبیک یا حسین، اگر تو نمازی ہے تو لبیک یا حسین، اگر تیرے گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے تو لبیک یا حسین، تیرا بیٹا دیندار ہے تو لبیک یا حسین، تو خمس و زکوٰۃ کا پابند ہے تو لبیک یا حسین۔ تیری بیٹی، تیری ماں بہن بیٹی کے سر پہ دوپٹہ چادر اور حجاب ہے تو پھر ہے لبیک یا حسین، اور اگر تو بے نماز ہے تو پھر لبیک یا حسین ہے یا لبیک یا یزید ہے؟ تیرے اور میرے محلے کی مسجد ویران ہے، 24 گھنٹے تالا لگا ہوا ہے، تو مجھے بتلا یہ لبیک یا حسین ہے یا لبیک یا یزید ہے؟ جی، ماں بہن بیٹی بیوی بازار میں جا کر غیر محرموں سے ہنس ہنس کے دکانوں سے شاپنگ کر کے آ رہی ہے، یہ لبیک یا حسین ہے یا لبیک یا یزید ہے؟ قدر کر بنت زہرا کی لٹی چادر کی۔ ہے کوئی بہن جو دیکھے ایسا لاشا جیسا کربلا میں علی کی بیٹی نے دیکھا ہے؟ حالت کیا تھی لاشے کی؟ سر کاٹ کر شمر لے گیا تھا، سر بریدہ لاشا تو پہلے ہی تھا، پھر اس طرح گھوڑوں کی ٹاپوں سے پیسا ہے ظالموں نے کہ رزو صدرہ و زہرے، سینے اور پشت کی ہڈیاں ایک ہو گئی تھی۔ اس لاش پہ آئی ہے زینب کبریٰ، اس لاش پہ آئی ہے دل بند زہرا، بھائی کی لاش پہ آئی اور حیرت سے پوچھ رہی تھی اَأَنْتَ الحسین؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ انت ابن ابی، کیا میرے بابا علی کا بیٹا حسین تو ہے؟ انت ابن امی زہرا، کیا میری ماں زہرا کا لاڈلا حسین تو ہے؟ وہ سید الانبیاء کے دل کا چین، وہ خدیجۃ الکبریٰ کے سال کی رونق، حسین تو ہے؟ اگر تو ہی حسین ہے تو بول کر جواب دے، بہنیں اور بیٹیاں آخری سلام کر دے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، قبلہ تقی شاہ صاحب یہاں پہ ایک جملہ پڑھتے ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں آج تک یہ درک نہیں کر سکا کہ زینب کا حسین کے لاشے پہ آنا مشکل تھا یا حسین کے لاشے سے اٹھنا مشکل تھا۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں ہاں زینب جیسی بہن ہو، حسین جیسا بھائی ہو، سر بریدہ لاشا ہو اور پھر گھوڑوں کی ٹاپوں سے پیس دیا گیا ہو، اس بہن کے لیے اس پامال شدہ لاشے پہ آنا مشکل تھا۔ پھر کہتے ہیں ہاں آنا مشکل ضرور تھا، لیکن اس مشکل کے بعد زینب کا حسین کے لاشا سے اٹھنا اس سے زیادہ مشکل تھا۔ کتنا مشکل تھا؟ وہ فرماتے ہیں بیٹھی تو رہی زینب حسین کے لاشے پہ، کب تک بیٹھی؟ سنو گے جملہ، کرو گے برداشت؟ وہ کہتے ہیں بیٹھی رہی کب تک؟ تب تک بیٹھی جب تک پشت برداشت کر سکتی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، زینب اجرکم علی اللہ، زینب بیٹھی تو رہی حسین کے لاشا پر، کب تک؟ جب تک پشت برداشت کر سکتی تھی۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا، جب زینب کی پشت کا سرخ
پسینہ کربلا کی ریت پہ جاری ہوا، اب مجبور ہو کر اٹھی، مگر راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ زینب کا مڑ مڑ کر حسین کے پامال شدہ لاشے کو دیکھنا، وہ زینب کی مجبوری بتا رہا تھا، اگر مجبور نہ ہوتی، اگر پابند نہ ہوتی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔